انسان کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے، ان میں سے ایک اللہ کا شکر گزار رہنا بھی ہے۔ شکر کے اصل معنی اطراف نعمت اور احسان مندی کے ہیں۔ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آخرت میں عطا فرمائے ہیں، ان کے علاوہ اس دنیائی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ اگر ہمیں اس کا صحیح احساس ہو تو ہم ہر منٹ شکر ادا کرتے رہیں۔ جن نعمتوں کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر چھین جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روشن پر چلو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ خواہ تمہیں سزا دے۔ سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوا ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اس آیت میں بھی شکر کرنے کی فضیلت اور ناشکری کا نقصان واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے سمندر کو تھام کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جو تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کے سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بنے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی اس شے کو پسند کیا کہ وہ شکر گزار بنے رہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانے والا جو شکر ادا کرے، صبر کرنے والے روزے دار کے روزہ رکھ کر بھوک پیاس وغیرہ کو صبر سے روکنا بڑے اجر کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں شکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح صبر سے روزہ رکھنے والا بہت بڑے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی بڑے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھے مگر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس حدیث میں یہ مفہوم نکالنا جائز نہیں، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صابر روزے دار اور شکر گزار کھانے والا اجر کے لحاظ سے برابر ہے، لیکن فرض روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس حدیث میں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دونوں اعمال کا اجر برابر ہے، اس میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کی اجازت نہیں نکالی جا سکتی۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجب معاملہ ہے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرے اور اس میں سے اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور اگر اس پہ مصیبت آ جائے تو صبر کرے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔
حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے معاملے میں فریب کھاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں تندرستی اور فراغت کے ہیں۔ بخاری حدیث۔ انسان نے کوئی دینی کام کرنا ہو یا دنیاوی، عموماً دو چیزوں کی لازماً ضرورت ہوتی ہے، ایک صحت اور دوسرا وقت، کیونکہ جب بیماری آ پہنچے یا ذمہ داریوں کی وہ بھرمار ہو کہ وقت نکالنا محال ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کوئی خاص کام کرنا چاہے بھی تو کر نہیں پاتا۔ لہذا جس شخص کے پاس صحت و فراغت حاصل ہو اور وہ انہیں اپنے بھلے کام میں استعمال کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فریب خور وہ شخص ہے، صحت اور فراغت کی حالت میں انسان اس گمان میں رہتا ہے کہ شاید ان دنوں نے اب ساتھ چھوڑنا ہی نہیں، حالانکہ صبح اور شام کا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان دنوں نعمتیں اچانک اس کا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں۔ لہٰذا جو ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے حاصل ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب کو سلام کیا۔ انہوں نے اس سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، تم کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہی ہے وہ بات جو میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قلبی شکر ہے، دوسرا قولی شکر ہے، تیسرا علمی شکر ہے۔ قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں بے شمار انعامات کا احساس گہرا رہے۔ یہ زندگی اور زندگی کے سارے لوازمات جو اس نے محض اپنی نعمت اور رحمت کے باعث عطا فرمائے ہیں، ان پہ اپنے دل سے شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کی سب عنایات کا دل میں گہرا احساس ہونا قلبی شکر ہے۔ اس قلبی شکر کے ساتھ زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دل کے جن جذبات کو ہم زبان سے بھی ادا کرتے ہیں اور دل میں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ علمی شکر میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ٹھیک انہی راہوں پر صرف کی جائیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے اگر دولت دی ہے تو وہ جائز اور خدا کی رضا حاصل کرنے والے کاموں پر صرف کی جائے اور اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح دل، دماغ، آنکھیں اور دوسری قوتیں، صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کی اطاعت کے مطابق اس کے راہوں میں، اس کے کام میں صرف کی جائیں۔ عملی شکر گزاری کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے ان محتاج اور مستحق انسانوں کو بھی شامل کیا جائے جنہیں کسی وجہ سے اللہ نے انہیں محروم کر رکھا ہے۔ مثلاً خدا نے دولت دی ہے تو غریبوں کی امداد کی جائے، صحت دی ہے تو بیماروں کی تیمارداری کی جائے، علم کی نعمت دی ہے تو بے علموں کی رہنمائی کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شکر گزار انسان کے لیے شکر کی ان تین قسموں پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی دل بھی شکر سے معمور ہو اور زبان